نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماہ فاخر ماہ ربیع الآخر آتے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک ذکر، مبارک تذکرہ زبان پر آتا ہے اور دل ان کی طرف کھنچ سا جاتا ہے۔ سامعین محترم، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 3209، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں زمین پہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہی اعلان 7ویں آسمان پہ فرشتوں کی جماعت سے کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ زمین پہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر درجہ بدرجہ 7ویں سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، پھر چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان تک فرشتے ہر دوسری جماعت کو یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اہل زمین کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ذرا غور کیجئے، ہم نے داتا علی حجویری کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے سرکار غوث بغداد کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نہیں کی، دیگر اولیاء کرام ان کے تذکرے بڑے مشہور ہیں عوام و خواص میں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ جی ہاں، اسی حدیث پاک کی یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی محبوبیت کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ ذرا غور کیجیے نا، آج ہم میں سے کسی کا اگر کسی بھی کام سے جانا ہو لاہور تو دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ یار داتا حضور کو سلامی لازمی دے، آپ کے در دولت پر حاضر ہونا۔ اسی طریقے سے کوئی سندھ جاتا ہے تو اس کو وہاں کے اولیاء کرام کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، کوئی اسلام آباد آتا ہے تو اس کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار کی زیارت کی طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی محبوبیت کی دلیل ہے۔ اور یہ بڑا ہی اس کو خوبصورت سے اس کا تذکرہ کیا ہے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر مخلوق کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلک اہل سنت عطا کیا کہ ہم اولیاء کرام، اولیاء اعظام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کی عظمت کے گیت گانے والے ہیں۔ سامعین محترم، کچھ تذکرہ حضور غوث اعظم کی سے متعلق ہو جائے۔ سرکار غوث بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبد القادر ہے۔ عبد القادر، اب یہ نام عبد القادر کیوں ہے، اس کی بھی تھوڑی سی لاجک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، عبد القادر کا مطلب کیا ہے؟ قادر کا بندہ۔ اب قادر اللہ کا نام، قادر کا مطلب کیا؟ قدرت رکھنے والا۔ عبد القادر اس قادر کا بندہ، اس قدرت رکھنے والے کا بندہ۔ میں اس کو اگر عشق کی زبان میں اس کی تشریح کروں تو اس کی تشریح، اس کی وضاحت ایسے ہوگی کہ قادر یعنی قدرت رکھنے والا اور عبد القادر اس کی قدرت کے جلوے دکھانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں کی تو بات ہی کیا ہے، قادریوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اخبار الاخیار صفحہ 152 پر لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میری زندگی عین قرآن پہ بسر ہو، سنت پہ بسر ہو اور میری موت ایمان پر ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب میں سر ہلایا، یعنی فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو، کیونکہ تیرا شیخ عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ کو کچھ بے یقینی کی کیفیت ہوئی، دوبارہ سوال کیا، پھر یہی جواب آیا، پھر تیسری بار سوال کیا تو تیسری بار بھی یہی جواب آیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تیرا شیخ عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شیخ عبد القادر کی یہ شان خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ آ جائیں پیچھے، ولادت کی شب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست والد غوث اعظم کو جو خوشخبری دی تھی، اس میں یہ فرمایا تھا کہ اے ابو صالح، اللہ آپ کو وہ فرزند عطا فرما رہا ہے جو اللہ کا محبوب ہے اور میرا پیارا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء میں بلند و بالا شان عطا فرمائی ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، ایسے ہی تمہارا وہ بیٹا اولیاء میں ہوگا اور اس کی اولیاء میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے میری شان انبیاء میں ہے، اور میں امام الانبیاء ہوں تو وہ امام الاولیاء ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے قادریوں کے لیے۔ اللہ، مجھے وہ مصرع یاد آتا ہے خلیفہ حضرت کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نصیبہ ہے قادریوں کا کہ دامن ملا تو حضور غوث اعظم کا۔ اچھا حاضرین مجلس اور سامعین محترم، میرا جو مقصد ہے اس بار نیت یہ تھی کہ حضور غوث اعظم کی کچھ علمی مقام پہ روشنی ڈالی جائے۔ اب ایک بات بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سنیوں کو صرف یہ بتائے کہ حضور غوث اعظم کون ہے، 11ویں والے بابا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ارے بھائی، ہمارے حضور غوث اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث گزرے ہیں۔ آپ کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا، آپ کے پائے کا کوئی مبلغ نہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود آپ کی زبان مبارک سے جو آپ کا اپنا قصیدہ غوثیہ میں، غوثیہ میں آپ نے خود فرمایا، درست علم حتی صرت قطبا، اب یعنی میں نے علم پڑھا اور پڑھایا، درستو جو ہے اس کی یہ دو معنی میں آئے گا، یعنی درستہ میں نے پڑھا بھی اور درستہ میں نے درس دیا بھی، یعنی دوسروں کو واضح نصیحت بھی کی، یعنی پڑھایا بھی۔ تو درست العلم، میں نے علم پڑھایا، حتی صرت قطبا، کہ میں یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ اور سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ علم فقہ کے بغیر تو تنہائی اختیار مت کر، مخلوق کو مت چھوڑ، اور بغیر علم کے عبادت اگر تو کرے گا تو سنوارے کا کم اور بگاڑے کا زیادہ۔ سبحان اللہ، یعنی علم کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ امام علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار غوث بغداد سے کچھ علماء کرام ملنے کے لیے آئے۔ اب جب ملنے کے لیے آئے تو آپ انجیل تناول فرما رہے تھے، انجیل نوش فرما رہے تھے، تو اچانک آپ پہ وحشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ اب وہ تمام مجمع جمع ہے کہ سرکار کیا فرماتے، تو حضور غوث پاک نے کہا کہ جانتے ہو، ابھی عالم مدہوشی میں مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لادنی کے 70 دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دروازے کی وسعت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات میں آپ کو عام طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے حضور غوث پاک
پیدائشی ولی ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ولی ہے. اور آپ یہ بات جانتے بھی تھے، 18 پارے حفظ کیے ہوئے تھے. اب یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ کی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا شجرہ ایسے بیان کیا کہ اگر آپ کو والدہ کے نسب سے دیکھا جائے تو امام حسین کے آپ 12ویں ہوتے ہیں، یہ 12ویں کی نسبت آپ کی، اور اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو امام حسن کے آپ 11ویں ہوتے ہیں، تو یہ 11ویں اور 12ویں کی یہ نسبت ہے. اچھا بات کیا، پیدائشی ولی ہیں، 18 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کیا آپ نے قرآن حفظ نہیں کیا؟ آپ پیدائشی ولی ہیں اور آپ کی ولایت کا آپ کو غالباً 7 یا 8 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا، پھر بھی کیا آپ نے مروجہ علوم دینیہ حاصل نہیں کیے؟ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے تو ایک فرشتہ صدا دیتا تھا کہ ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور کے بہت بڑے ولی گزرے. ایک دفعہ آپ ایک مجمع میں خطاب بیان فرما رہے تھے، وہاں نصیحت ہو رہی تھی، تو حضور ویسے پاک کم سنی میں تھے، 6 یا 7 برس کی عمر تھی. آپ اسی مجمع میں تشریف فرما تھے، تو حضرت قیس نے بیان روک کر کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ باہر نکال دو. تو چنانچہ حاضرین نے ایسے ہی کیا، اٹھا کے باہر نکال دیا. بیان دوبارہ شروع ہوا، کچھ دیر گزری اور سرکار غوث بغداد پھر موجود تھے. آپ نے پھر بیان روکا، کہا میں نے کہا اس کو باہر نکال دو، ان کو باہر نکال دیا گیا. اب تیسری بار جب بیان شروع ہوا تو پھر دوبارہ سرکار غوث بغداد موجود تھے. اب کی بار حضرت قیس نے آپ کو بلایا اور اپنے پاس اپنی مسند کے ساتھ بٹھا لیا. اب حاضرین نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ پہلے 2 دفعہ آپ نے ان کو باہر نکالا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو فرمایا تم لوگ نہیں جانتے یہ بچہ کون ہے. یہ وہ بچہ ہے کہ جو بغداد میں ایک دن اعلان کرے گا قدمی حاضی علی کل رقبت ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے لے کر کسی ولی نے، آج تک کسی ولی نے حضور ایسا نہیں گزرا جس نے حضور غوث پاک کی شان بیان نہ کی. اور یہ شانیں اور یہ رفعتیں اپنی جگہ، لیکن سرکار غوث بغداد کی طلب علم اپنی جگہ. کیسی کیسی مشکلات اٹھائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں رہا، یہاں تک کہ جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو سوکھے پتے بھی کھائے درختوں کے، اللہ، لیکن پھر بھی علم دین حاصل کیا. سامعین محترم، 11ویں شریف بنانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ آج سے ہم دین کا علم حاصل کریں گے، آج سے ہم دین کا علم حاصل کریں گے، اور اس علم کا جو فیضان ہے وہ حضور غوث اعظم کے ذریعے اللہ میں عطا فرمائے. ایسی دعا بھی کریں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سرکار غوث بغداد کا فیضان ضرور ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.